میں دیر رات تک اپنے کام کرنے میں مصروف تھی۔ اکثر اوقات جب مجھے نیند نہیں آتی تو میں کام میں خود کو مگن کر لیتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ بھی ابھی تک واپس گھر نہیں لوٹے تھے، لیکن آج کے دن مجھے کیا معلوم تھا بہت عجیب واقعہ میرے سامنے آنے والا ہے۔ مجھے کال آئی، فون کو اوکے کیے۔ ہیلو کون؟ میں نے سوچا شاید میرے ہسبینڈ نے کال کی ہو، لیکن سامنے ایک لڑکی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میم میری مدد کریں، میری بہن کچھ دنوں سے بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہے، کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کر رہا۔ آپ تو سب کی مدد کرتی ہیں، پلیز میری بھی مدد کر دیں۔ وہ لڑکی مجھ سے مدد مانگ رہی تھی، چونکہ میں لوگوں کی مدد ایسے کیسز کو سلجھائے کیا کرتی جن کی سمجھ باقی لوگوں کو ہرگز نہیں آتی، اور نہ ہی وہ یقین کرتے تھے ان سب باتوں پر۔ خیر میں نے اس لڑکی سے ایڈریس بھیجنے کا کہا، تب تک میرے شوہر بھی گھر آ گئے۔ انہیں مکمل بات بتائی، جیسے جیسے میں نے انہیں راضی کر لیا۔ اسی وقت ہم گھر سے نکلے، روانہ ہو گئے۔ آدھے گھنٹے میں ہی ہم اس گھر کے باہر موجود تھے۔ یہ گھر کافی پرانا لگ رہا تھا، ارد گرد کوئی آس پڑوس نہیں۔ زیادہ تر واشنگٹن میں ایسے ہی گھر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بہت بہت دور ویرانے میں۔ میں نے ڈور بیل بجائی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں لگ بھگ 18 برس کی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میم پلیز جلدی اندر چلیں، میری بہن بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ میرے دوست کا پالتو چوہا نہ جانے کیسے میرے کمرے میں مرا پڑا ملا ہے۔ وہ لڑکی خوفزدہ تھی، اس کی آنکھوں سے ڈر واضح دکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ پلیز مجھے تفصیل سے بتاؤ سب، یہ کب، کیوں اور کیسے ہوا؟ گھر کے اندر جائے میں نے بھی سوالات رکھ دیے۔ میم 4 دن پہلے میری بہن پکنک پر گئی تھی سبھی دوستوں کے ساتھ۔ اس کے بعد سے ایسا سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ دیواروں پر کسی چھپکلی کی مانند چلتی ہے، بہت بری آوازیں نکالتی ہے، یہاں تک کہ گھر کا سارا راشن کھا جاتی ہے۔ میں نے تو فریج میں گوشت لانا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کچا گوشت تک کھا جاتی ہے۔ اس لڑکی کی اپنی بہن کے متعلق ایسے باتیں مجھے چکانے کا باعث بن رہی تھی۔ آخر ایک لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے پھر بھی اس کی بہن سے ملنے کا کہا۔ وہ سوئی ہوئی ہے، جب تک اٹھتی نہیں، اب گھر دیکھ لیں۔ میں نے بھی اس کا کہا مان لیا۔ اس کے مکمل گھر کو دیکھے، ایک بات مجھے کافی عجیب لگی، دیواروں پر ناخون سے کھروچنے کے نشانات بہت زیادہ تھے۔ میں نے پوچھا تو اس لڑکی نے کہا یہ سب کچھ اس کی بہن کرتی ہے۔ یہ بات مجھے حیران کر گئی، اتنا لمبا قد کسی لڑکی کا کیسے ہو سکتا ہے جتنی اوپر تک دیواروں کو ناخونوں سے کھروچ سکے؟ مجھے کافی عجیب لگ رہی تھی۔ خیر اس کی بہن کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ خود ہی جاگے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کی حالت کافی خستہ تھی، بال الجھے ہوئے بکھرے پڑے تھے، کپڑے کافی میلے، وہیں ننگے وہ ٹیڑھے میڑھے پاؤں تک چلے باہر تک آ گئی۔ میڈیسن بات تو سنو، دیکھو تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اس کی بہن نے میڈیسن کو پکارا۔ بغیر موڑے وہ بس سیدھا ہی جائے، لیکن گھر سے باہر نکلنے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ میں خود میڈیسن کے نزدیک جانے لگی۔ اب تو مجھے بھی معاملہ سنگین لگنے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ جیسے تیسے قریب جائے میں نے پکڑ لیا۔ یوں وہ میری جانب مڑے دیکھنے لگی، مانو قتل کر دے گی ابھی، پر مجھے جاننا تھا۔ آنکھیں بند کیے میں محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مجھے خوشبو محسوس ہونے لگی، مٹی کی، درختوں کی، پرندوں کی چہچہاہٹ، پودوں کا ہلنا، وہ سب کچھ، یعنی کہ میں اس وقت جنگل میں کیا ہوا تھا محسوس کر سکتی تھی۔ میڈیسن اپنے 2 اور دوستوں کے ساتھ پارٹی جوائن کر رہی ہے، بہت خوش ہے وہ، موبائل پر گانے لگائے تینوں ناچ رہی تھی۔ ابھی سب اچھا چل رہا تھا، پر اچانک سے فضا میں ایک خوفناک چیخ گونجی۔ میوزک کی آواز کے باوجود سب کا دل دہلا گئی۔ میڈیسن اور باقی دوستوں نے اس جانب جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ تینوں جا رہی تھی، لیکن ان کے ارد گرد کسی کا بھاگ کر گزرنا ان تینوں کو خوف زدہ کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ میڈیسن کے ساتھ والے دوستوں کو اچانک سے غائبی چیز اٹھائے فضا میں ہی غائب کرنا شروع ہو گئی۔ آخر میڈیسن اپنی زندگی بچانے کی خاطر بھاگی، پر پیڑوں کی شاخوں نے اسے پکڑ لیا۔ زمین پر وہ گر چکی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ ایسی باتوں پر شاید کوئی یقین نہ کرے، لیکن میں وہ سب کچھ دیکھ سکتی تھی۔ اچانک سے میڈیسن چلائی، چونکہ اس کے کپڑوں کو چیرتی وہ چیز میڈیسن کے وجود کے اندر داخل ہو چکی تھی۔
यानी कि मेडिसिन में वो गायबी चीज़ें मौजूद थीं जिसे शायद लोगों की जानें लेने का शौक़ था। मैंने अपनी आंखों को खोल लिया। वो मेरी जानिब यूँ शदीद गुस्से से देख रही थी। मैं इसकी कलाई को छोड़े पीछे हटी क्योंकि खौफ आ रहा था यूँ इसका मुझे देखने पर। मेडिसिन देखो, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत मुश्किल में हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ तुम्हें इस मुसीबत से निकाल कर ही रहूँगी। बस तुम खुद पर काबू रखो। मैं बचाना चाहती थी इस लड़की को। मैंने अपने हस्बैंड से एक पादरी को बुलाने और बाकी इंतज़ाम करने का कहा। हमने हर मुमकिन कोशिश की, पर आज तक मुझे पछतावा है कि काश तब मैं वो सब ना करती। हमारे बस की बात नहीं थी। वो चीज़ मेडिसिन का वजूद छोड़े तो भाग निकली, लेकिन इसकी गर्दन को तोड़े जान लिए। मुझे पूरी उम्र इस बात का दुख रहेगा कि मेरी वजह से वो मर गई। ऐसी जगहों से दूर रहें क्योंकि वहाँ खतरे के सिवा कुछ नहीं होता। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको सच्ची कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।